أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ آج ہم اپنی سیرت الصحابہ کی جس کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق ہے. اب تک ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، اور آج انشاءاللہ ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بارے میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب تھا. یہ اتنا بڑا نام آپ نے سنا تو آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا نام کون لیتا ہوگا، لیکن عربوں میں ایک رواج تھا کہ ان کے دادا پردادا اور پھر آخر تک جہاں تک سلسلہ نسب ملتا وہاں تک اس نام کو لیا جاتا تھا. ہر وقت نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اس نام کو، ان ناموں کو ان کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور اس کو بڑے اعزاز کی بات سمجھا جاتا تھا. تو عبد مناف پر جا کر آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب سے جا ملتا ہے. جب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پڑھا تھا تو اس میں بھی آپ نے نام سنے ہوں گے، عبد مناف اور قصی اور کلاب. تو عبد مناف پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب سے مل جاتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام اروا بنت قریظ تھا اور آپ کی نانی ام حکیم بیدہ بنت عبد المطلب تھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن تھیں. یعنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایسا بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس بات کو روایت کیا ہے. اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے. آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں وفات پائی. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسلام بھی قبول کیا اور ان کے دور خلافت میں ہی ان کی وفات بھی ہوئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کفن دفن کا انتظام کیا، اور آپ کے جو والد تھے وہ ظہور اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. والدہ زندہ رہی ان کی خلافت تک اور والد کا انتقال ہو چکا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. تو قبل اسلام آپ کو ابو عمر کہہ کر کے پکارا جاتا تھا،
اور جب آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے ان کے بیٹے عبداللہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی کنیت عبداللہ رکھی، ابو عبداللہ رکھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کو ابو عبداللہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ لقب جو آپ کا تھا، ٹائٹل تھا، وہ تھا ذو النورین۔ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا عثمان ذو النورین۔ تو علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ محلب بن ابو صفرہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ان کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ تو نورین کا مطلب ہے 2 نور، ٹھیک ہے؟ تو ذو النورین 2 نوروں والا۔ تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی، ایک سے ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر دوسری سے ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ان کو ذو النورین کا لقب ملا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں، اس لیے بھی آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ، جلد بہت ملائم تھی، داڑھی گھنی اور لمبی تھی، سر کے بال بھی گھنے تھے، جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھوں والے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے قد کے آدمی تھے، نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، چمکتے دانت، گھنگریالے بال جو کہ لمبے تھے، بہت گورا رنگ، کھڑی ناک، کشادہ ٹانگیں اور لمبے خوبصورت بازو جنہیں وہ ہمیشہ کورڈ رکھتے تھے، ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگرچہ سر کے اگلے حصے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے، لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لمبے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گندم گوں تھی، یعنی کہ گندمی رنگت تھی۔ تو دونوں چیزیں ملتی ہیں، کسی نے کہا ہے کہ بہت گورا رنگ تھا اور کسی نے کہا کہ وہ گندمی رنگت کی۔ تھوڑا سا ہم جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ایک تصور سے آ جاتا ہے، خاکہ کے جاتا ہے ذہن میں کہ جس شخص کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا حال ہویا کیا تھا۔ ایام جاہلیت میں آپ کا شمار قوم کے برگزیدہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ بلند مرتبہ، مالدار، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی قوم آپ کو نہایت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ قبل از اسلام ظاہری اور باطنی پاک دامنی کا حال یہ تھا کہ آپ نے کسی بت کو سجدہ کیا، نہ بے حیائی کے مرتکب ہوئے، نہ کبھی شراب پی، بلکہ اس کی مذمت کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو نوجوانوں کی محفلوں کی رنگینیاں اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں، نہ بے حیائی اور لہو و لعب کی مجلسیں آپ کو فریفتہ بنا سکیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مروجہ علوم یعنی علوم انساب، امثال اور تاریخ پر بڑا عبور رکھتے تھے۔ شام، حبشہ اور دوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ غیر عرب قوموں کے اطوار، کلچر اور طرز بود و باش سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ واقف تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے پیشے تجارت کو اپنایا اور اسے خوب ترقی دی، حتیٰ کہ آپ کا شمار بنو امیہ کے ان مالداروں میں ہونے لگا جن کی قریش کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ یعنی تجارت ان کا پیشہ تھا اور اس کو انہوں نے خوب بڑھاوا بھی دیا اور اس کے لیے سفر بھی کرتے تھے۔ لوگ آپ کو محبت اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔
آپ کی عظیم خوبیوں نے آپ کو سب کا محبوب بنا دیا تھا۔ آپ کی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں کس قدر راسخ ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور کی آپ کے وقت کے آپ کے دور کی ایک عرب خاتون اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بہت پختہ تھی اور اس کی وجہ ان کی بہترین خوبیاں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ 34 برس کے تھے، 34 ایئرس۔ آپ نے بغیر چون چرا کیے، یعنی بغیر کسی حیل و حجت کے، فوراً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر سابقون الاولون کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق، علی اور زید بن حارثہ کے بعد ایمان لانے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح آپ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے، 3 آپ سے پہلے اور پھر آپ چوتھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اہل اسلام نہایت خوش ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت کی کڑیاں نہایت مضبوط ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر آپ کو بہت بڑے اعزاز سے نواز دیا۔ اس معاملے کی تفصیل یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا نہ اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے ابو لہب ان اشخاص میں سے تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچایا کرتے تھے، تو اس کی ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی عزت اور ابو لہب کے بیٹوں کی ذلت کا اعلان ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہو گئی ہے، وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے پیغام دیا اور رسول رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ منظور فرما لیا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ خود ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رخصت کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن سیرت اور حسن صورت میں بے مثل تھیں۔ رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ عبد الرحمن بن عثمان قرشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو اس وقت وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرد ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاری بیٹی، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر آپ کے گھر صفِ ماتم بچھوا دیں گے یا کم از کم آپ کو کمزور کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رقیہ
اور ام کلثوم کے لیے اس سے کہیں بہتر انتظام کر دیا، اور دشمنان رسول کو ناکام و نامراد کر دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخت تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے آپ کو باندھ دیا اور کہا، تجھے اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم، تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ترک نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں۔ جب حکم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھی تو آخرکار انہیں چھوڑ دیا۔ تمام مسلمان سخت مصیبتیں جھیل رہے تھے، آزمائشیں آئے دن بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس وقت تو ان کی انتہا ہو گئی جب سیدنا یاسر اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس الم انگیز سانحے پر کی خبر پہنچی تو ان کو بہت دکھ ہوا، اور آپ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان کہاں جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کی سرزمین میں خیر نظر آئی تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایسا نیک حاکم ہے کہ اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہجرت شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے۔ مومنوں کا گروہ مکے کو خاموشی سے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ مکے سے سمندری سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ سوار۔ ہنستے بستے گھروں کو چھوڑنے والے اس قافلے نے سفر جاری رکھتے ہوئے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ تقدیر الہی نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں سمندر پر جاتے ہی 2 بحری جہاز مل گئے۔ ہر آدمی کا کرایہ نصف دینار طے ہوا۔ جہاز سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے سفر شروع کر چکے تھے کہ اسی دوران مشرکین مکہ بھی ان کے تعاقب میں ساحل تک آ پہنچے، لیکن جہاز روانہ ہو چکے تھے اور انہیں اپنے منہ کی کھانا پڑی۔ ان داعیان حق میں جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت کی اور انہیں دین ہی سب سے بڑھ کر عزیز تھا، سر فہرست سیدنا عثمان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔ رجب 5 نبوی کو یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ آزادی سے رب تعالیٰ کی عبادت کا انہیں موقع ملا اور امن و سکون سے رہنے لگے۔ قرآن مجید نے ان کی اس ہجرت کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے آپ کے قرآن سیکھنے کے متعلق کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ان اقوال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم سے بہت گہری محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، ہمیں ہمارے اساتذہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو ان کا مطلب، معانی اور مفہوم سمجھے اور ان پر عمل کیے بغیر مزید آیات نہیں سیکھتے تھے۔ ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی ہیں، اسی لیے وہ ایک ایک سورت کو سیکھنے کے لیے بہت وقت صرف کرتے تھے، اور یہ اس لیے تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند سے نصیحت حاصل کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جو قرآن سے شغف تھا، قرآن سے تعلق تھا، وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی سیرت میں، حتیٰ کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہی ان کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اس قول کو وہ اپنے سامنے رکھتے تھے اور قرآن کو سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو پورا قرآن سنایا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد جنہیں آپ نے قرآن سکھایا ابو عبد الرحمن سلمی، مغیرہ بن ابی شہاب، ابو الاسود اور زرا بن حبیش ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اقوال منقول ہیں ان میں سے کچھ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کریم سے کس قدر محبت تھی اور کتنا تعلق تھا۔ فرمایا، اگر ہمارے دل پاک و صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو۔ اگر ہمارے دل پاک و صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں میں اترنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل پاک و صاف ہوں، تو دلوں کے تزکیے کی فکر کرنا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنائے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس لوگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ مزید فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا ظاہر فضیلت اور باطن فرض ہے، یعنی ان کا اظہار جو ہے اس میں فضیلت ہے اور جو ان کا باطن ہے وہ گویا فرض ہے۔ پہلی کیا چیزیں؟ نیک سیرت لوگوں کی صحبت فضیلت کا باعث ہے اور ان کی اقتداء کرنا فرض ہے، یعنی نیک سیرت لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان کی کمپنی میں رہنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا نیک لوگوں کے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ تلاوت کرنا کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہے، لیکن خالی تلاوت کر کے ہی چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ وہ فرائض میں آ جاتا ہے، وہ فرض ہے۔ اسی طرح قبروں کی زیارت باعث فضیلت اور موت کی تیاری کرنا فرض ہے۔ مردوں کے لیے ہے یہ قبروں کی زیارت کی بات، ٹھیک ہے، اور موت کی تیاری کرنا فرض ہے، یعنی کہ فضیلت تو ہے اس میں کہ قبرستان جایا جائے، ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے لیے عبرت حاصل کی جائے، اس میں فضیلت ہے، لیکن فرض کیا ہے؟ موت کی تیاری کرنا فرض ہے، اس کے بغیر پھر کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا فضیلت اور اس سے وصیت طلب کرنا فرض ہے۔ عیادت میں فضیلت ہے، کوئی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے وصیت طلب کرنا یہ فرض ہے کہ اس کو وصیت لکھنے کی طرف یا وصیت کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، فرض ہے کہ اس کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ 10 چیزیں سب سے زیادہ ضائع ہونے والی ہیں۔ یہ بھی بڑے اہم ان کے جملے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور یہ اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ کیا ہیں وہ چیزیں جو سب سے زیادہ ضائع ہونے والی ہیں؟ عالم جس سے سوال نہ کیا جائے، یعنی کوئی شخص جاننے والا ہو اور اس سے سوال نہ کیا جائے تو کیا ہے وہ عالم؟ ضائع ہونے والا ہے، یعنی کہ جب اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا تو اس کا علم کمزور ہوتا جائے گا اور وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح درست رائے جسے قبول نہ کیا جائے، کوئی انسان کسی کو کوئی رائے دے اور اس کو
دوسرا شخص اس درست رائے کو، اگر وہ رائے درست ہے اور اس رائے کو قبول نہ کیا جائے تو وہ رائے ضائع ہو جاتی ہے۔ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، ظاہر ہے ایسی مسجد کی پھر کیا حیثیت ہے کہ جس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ مال جس سے خرچ نہ کیا جائے، تو پھر ایسا مال بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے طلبگار کے پیٹ میں زہد کا علم، یعنی کوئی انسان سے دنیا چاہتا ہو اور اس کے پاس علم ہو کہ زہد کیسے اختیار کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کیسے اختیار کیا جائے، اس کا علم ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا کو اختیار کر رکھا ہے، تو پھر اس کا یہ علم اور اس طرح کا جو دنیا کے علم کا طلبگار ہوتا ہے وہ پھر اس کا جو زہد کا علم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، چاہے جتنا اس کے اندر علم کیوں نہ ہو۔ اسی طرح علم جس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، علم جس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو وہ علم پھر کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس علم کے نہ اثرات باقی رہتے ہیں نہ وہ علم باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اسلحہ جسے استعمال نہ کیا جائے، یعنی اس دور میں ظاہر ہے اسلحے کے بغیر لوگ رہتے نہیں تھے اور ان کا استعمال بھی ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، تو اگر کوئی شخص صرف اسلحہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جہاد پر نہیں نکلتا، نہیں جاتا، تو پھر اس کا اسلحہ بے فائدہ ہے اور وہ ضائع ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح مصحف جس سے تلاوت نہ کی جائے، مصحف جس سے تلاوت نہ کی جائے، تو آپ سوچیں کہ مصحف ہوتا کس لیے ہے؟ قرآن کی کاپیز ہمارے پاس کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ ہم اس سے پڑھیں، اس سے تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ پڑھا ہی نہ جائے، خالی بس وہ رکھا ہوا ہو، تو پھر کیا وہ کسی کام کی چیز رہ جائے گا؟ اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، اس کا ادب اپنی جگہ ہے، لیکن فائدہ مند چیز کیا ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو جب مصحف سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا جائے تو ہم طرح طرح کے قرآن خرید لیں، اس اسکرپٹ کا بھی ہم نے لے لیا، اس اسکرپٹ کا بھی لے لیا، یہ والا ٹرانسلیشن بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہے، لیکن سال میں بس ہم صرف اس کی گرد صاف کر کے اسے دوبارہ رکھ دیتے ہیں، تو پھر یہ ضائع ہونے کے برابر ہے۔ گھوڑا جس پر سواری نہ کی جائے، یہ گھوڑا جو ہے وہ سواری کی چیز ہے، اور اگر اس پر سواری نہ کی جائے تو وہ گویا ضائع ہونے کے برابر ہے۔ اور آخری چیز جو انہوں نے فرمائی بڑی ہی اہم ہے کہ لمبی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ ہو، لمبی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ ہو تو وہ بھی ضائع ہونے والی چیز ہے، کہ عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمبی عنایت فرمائی لیکن وہ دنیا کی ہی طلب میں گزر گئی اور اس میں آخرت کی تیاری کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو یہ ان کے وہ جملے ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز ہیں اور جن کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کو ہر وقت حفظ جان بنائے رکھتے تھے، یعنی ہر وقت پڑھتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا یہ قرآن مبارک ہے، اسے مبارک نبی لے کر آئے ہیں، یہ قرآن مبارک ہے اور اسے مبارک نبی لے کر آئے ہیں۔ تو برکت والی چیزوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ خالی ان کو برکت والی کہنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا استعمال، ان کو صحیح طریقے سے ان چیزوں کو ان کا حق دیا جائے، تب وہ برکت والی ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن اپنی جگہ یقیناً مبارک ہے، ہر حال میں مبارک ہے، لیکن اس برکت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا مصحف کثرت تلاوت کی وجہ سے پھٹ چکا تھا، یعنی اتنی بار ان کے صفحات کو پلٹا گیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ آج کی طرح کے تو مصحف تھے نہیں کہ ان کے کاغذ بھی بڑے اچھے اور چھپائی بھی بڑی اچھی، اس وقت تو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں تھیں، اور کس کس طرح سے کون سی چیزوں پر لکھی جاتی تھیں آیات۔ تو جس وقت ان کا قتل ہوا ہے تو ان کا مصحف پھٹ چکا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جو بلوائی تھے، ابھی ہم جب آگے ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے اس چیز کو، تو انہوں نے جب حملہ کیا ہے بلوائیوں نے، تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے
کہ انہیں قتل کرو یا چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم یہ ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کرتے ہیں، یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اتنا ان کو ان کی زبان پر آسان تھا، پڑھتے پڑھتے اتنا رواں تھا کہ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کس درجے کے لوگ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی طرز زندگی کو اختیار کیا اور اس مقصد کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ زانو تلمس طے کیا کا مطلب کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن کے علم کو حاصل کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تو مکی دور تھا اور کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طرح ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں، صفات تھیں، کس طرح کا ان کا ظاہری حال حلیہ تھا، کس طرح انہوں نے شادی کی، یہ سب ہم نے دیکھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کا سفر طے کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سازی میں نمایاں کردار ادا کرنے، آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور آپ کو باوقار بنانے والا اہم ترین عنصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے فیض یابی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور مدنی دونوں زمانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہی چیز تھی کہ یہی صحبت تھی، اس کا اثر تھا جو ان کی زندگی میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں پہل اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے تھا، پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا، یوں میں نے آپ کی سیرت کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ یعنی ظاہر ہے رشتے کے تعلق سے بھی، دوستی کے تعلق سے بھی، ہجرت میں بھی، ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے ساتھ رہنے کے تعلق سے بھی ان کو اس بات کا پورا موقع ملا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھرپور وقت گزارا، اور نیت چونکہ سیکھنے کی تھی اس لیے ہر آن اور ہر گھڑی آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کا آغاز فرمایا، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی بھائی بھائی بنا کر کے، یعنی ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنایا اور اس طرح سے ایک نئے رشتے میں ان کو منسلک کیا۔ ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنانے سے یہ رشتے بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، مختلف سرایا بھیجنے کا آغاز کیا اور جدید معاشرے کے اقتصادی، تعلیمی اور تربیتی نظام کے نقشے مرتب کیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت اسلامیہ کے قابل اعتماد رکن تھے۔ آپ نے کبھی مشورہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کی۔ آپ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اب غزوہ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے، اس بات کو لے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ پہلا غزوہ تھا، اس میں کیوں نہیں شریک ہوئے، کیسے صحابی تھے، کیسے ان کو خلفائے راشدین میں رکھا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، کیسے عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ تو غزوہ بدر میں ہی شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں شریک ہوئے تھے، وجہ کیا تھی، اور اس دوران انہوں نے کیا کام انجام دیا، کس طرح کی فرما برداری کا ثبوت دیا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک وہ صحابی جس نے چوتھا مسلمان ہونے کا اس کو شرف حاصل ہو، جس نے ہجرت حبشہ بھی کی ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا شوہر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آن قربت رکھتا ہو،
وہ غزوہ بدر میں نہ جائے؟ بھلا ایسے کیا وجہ تھی؟ تو جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیماری میں مبتلا تھیں اور شدت مرض کی وجہ سے بالکل بستر پر تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مشرکین مکہ کا قافلہ روکنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمار داری کے لیے رک جانے کا حکم دیا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمار داری کے لیے رک گئے۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا اور ان پر موت کے سائے منڈلانے لگے تو وہ نہایت افسردگی کی حالت میں بدر گئے ہوئے والد گرامی اور مکے میں مقیم اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تمنا کرنے لگیں۔ اس دردناک صورتحال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ انہیں دیکھ رہے تھے اور غم سے نڈھال تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ جانکنی کی حالت میں ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا اور وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ اپنے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جہاد میں میدان بدر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفن دفن کے وقت بھی تشریف نہیں لا سکے۔ جنازہ تیار ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جنازہ بقیع الغرقد قبرستان پہنچا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ قبر پر مٹی برابر کر دی گئی۔ دفن کر کے واپس جانے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی دوران سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار بدر کی فتح، مشرکین کے قتل ہونے، ان کے سرداروں کے قید ہونے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر لے کر مدینے پہنچے۔ مسلمان اس خبر سے نہایت خوش ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات نمایاں تھے۔ ایک طرف انہیں بدر کی فتح کی خوشی تھی، لیکن دوسری طرف سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم ان کے چہرے سے آیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کوشش کے باوجود اس غم کو نہ چھپا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم ہوا۔ آپ بقیع تشریف لے گئے اور اپنی لخت جگر کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سستی یا بزدلی کی وجہ سے جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے تھے، جیسا کہ آپ کی ذات پر طعن کرنے والے گمراہ لوگوں کا خیال ہے۔ آپ نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور اپنی اہلیہ محترمہ کی عیادت کی، خیال کیا۔ جو مقام اور مرتبہ اہل بدر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے بدر کی جنگ میں شریک ہو کر حاصل کیا، وہی اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حاصل کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا لشکر بدر چلا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا تھا۔ ایسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور بدر سے پیچھے رہنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرض تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے غنیمت میں سے حصہ مقرر فرمایا اور اجر و فضیلت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے آپ کو برابر کا شریک شمار کیا۔ عثمان بن عبداللہ بن موہق کا بیان ہے کہ ایک آدمی مصر سے حج کے غرض سے بیت اللہ آیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ کو اللہ کے قسم اور اس کے مقدس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو علم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے غائب تھے اور وہاں حاضر نہیں ہوئے تھے؟
ابن عمر نے فرمایا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمایا، ہاں، لیکن بدر سے آپ کے غیر حاضری کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیماری تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے جیسا ہی اجر اور حصہ ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدر کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کے خاطر پیچھے رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں میرا حصہ بھی مقرر فرمایا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نکالا وہ یقیناً حاضر شمار کیا جائے گا، یعنی غنیمت میں سے حصہ انہی کو ملا تھا جو جنگ میں گئے تھے، اور ان کے لیے حصہ نکالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ گویا یہ بھی جنگ میں شریک تھے، لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق بدری صحابی ہیں، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں غزوہ احد میں بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے شانہ بشانہ جنگ کی اور کس طرح داد شجاعت دی۔ غزوہ احد میں مارکہ کارزار گرم ہوا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ جنگ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کی تلواروں نے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے، مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے علم برداروں پر مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں بجلیاں بن کر گر رہی تھیں اور وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے۔ آخر کار ان کا علم زمیں بوس ہوا، مشرکین میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ وہ عورتیں جو اپنے جنگجوؤں کو ترانے گا گا کر داد شجاعت دے رہی تھیں، ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں، خوف کے مارے اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ لیکن اچانک جنگ کا پاسا اس وقت پلٹ گیا جب درے پر مقرر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے اکثر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے باوجود اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی اور اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے ایک جنگی چال چلی۔ اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں تھے اور وہ فوراً سنبھل گئے اور شہ سواروں کو لے کر اس درے کے پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے درے پر موجود باقی صحابہ کرام کو شہید کر دیا، ان میں ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو اس حملے کا گمان بھی نہیں تھا، وہ غنیمتیں اکٹھے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اچانک ہونے والے حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، کچھ شکست خوردہ ہو کر مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آئے۔ ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اڑتی ہوئی خبر سن کر نہایت پریشان تھے اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ جو گروہ پسپا ہو کر مدینے کی طرف بھاگ گیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی جن کی قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں معافی کا ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیا ان آیات میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک جب وہ لشکر یعنی احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی وہ یقیناً اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے جو بھاگ نکلا تھا، پسپائی انہوں نے اختیار کی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ احد کے میدان میں بہت ہی شجاعت کے ساتھ لڑتے رہتے، اور وہ وقت ایسا تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کام کے لیے ان کو الزام دینا بہت بڑی ایک فاش غلطی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی درگزر کا معافی کا قرآن اعلان کر دے، اس کے بعد ان پر انگلی اٹھانا، ان کی اس بات کو دہرانا اور اس بات کے لیے ان پر بہتان لگانا اور طعن کرنا انتہائی، اس کو کہتے ہیں بزدلی کی بھی بات ہے اور انتہائی ایک طرح سے لا علمی اور کم فہمی کی بات ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ غطفان میں آپ کے ساتھ رہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو غطفان پر چڑھائی کا حکم دیا اور بنفس نفیس اس کی قیادت کرتے ہوئے 400 کا لشکر لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اکثر پیادہ اور چند شہ سوار تھے۔ آغاز سفر سے پہلے مدینے کا انتظام و انصرام کا مسئلہ درپیش تھا۔ نگاہ انتخاب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، لہٰذا آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ خالی جنگ کو لڑنا، میدان میں جا کر کے لڑنا ہی نہیں تھا، بلکہ انتظام و انصرام میں شرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی اتباع اور اطاعت، یہ سب بھی ان باتوں میں شامل تھی کہ وہ شخص غزوے میں شریک ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کر رہا ہے۔ وہ اس طرح سے اس چیز کو لیا جاتا تھا کہ آپ نے اگر ان کو اپنا نائب بنایا اور مدینے کا انتظام و انصرام ان کے سپرد کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غزوے سے بھاگ گئے تھے یا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے یا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی یا وہ جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ذی القصہ کے مقام پر بنو ثعلبہ کا جبار نامی ایک شخص مسلمانوں کے حد پہ چڑھ گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا کہ وہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ جب انہوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے۔ اب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ میں آپ کی رہنمائی کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کوئی شخص نہیں ملا اور آپ 11 راتیں مدینے سے باہر گزار کر واپس تشریف لائے تو مدینے کا نظام بغیر کسی خرابی کے خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس نظام کو چلانے والا کون تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو غطفان مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا مرحلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بھی مدینے کی نیابت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد کی۔ مقام سرار پر پہنچ کر مسلمانوں کا بنو غطفان کے بہت سارے لوگوں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی، اس وقت نماز خوف پڑھائی اور انہیں لے کر واپس تشریف لائے۔ اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مدینے سے باہر ٹھہرے رہے، اور ان 15 دنوں میں مدینے کا نظام کون چلاتا رہا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح خیر و خوبی کے ساتھ۔ حدیبیہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ اہل مکہ کے پاس اپنا خصوصی نمائندہ بھیج کر انہیں اپنے ارادوں سے مطلع کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم لڑائی کے غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد ادائے عمرہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت ہے۔ ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے جب آپ نے سیرہ پڑھی تھی۔ اس وقت کا یہ تذکرہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر جو حالات پیش آئے، تو اس مہم کے لیے خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامزد ہوئے کہ وہ جائیں اور انہیں بتائیں مکے کے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے تشریف لائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری کے لیے اپنا ثعلب نامی اونٹ مرحمت فرمایا۔ وہ مکے میں داخل ہوئے تو قریش نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن احابیش نے، جو حلیف قبائل تھے، انہیں بچا لیا۔ خراش واپس آ گئے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر کی رودات سنائی اور قریش کے رویے سے آگاہ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے اس ارادے سے آگاہ کر دیں مکے کے لوگوں کو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے قریش نے ان کے ساتھ بالکل ہی الگ معاملہ کیا، الٹ معاملہ کیا، اور ان کو اس طرح سے ان کا اونٹ زخمی کر دیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ لہٰذا وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دوسرا سفیر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو شروع میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی اور اپنی جگہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا مشورہ دیا۔
عذر کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں دشمن بہت بکھرا ہوا ہے، کوئی ایسا شخص ہی وہاں جا سکتا ہے جس کا قبیلہ اس کی حمایت کرے اور اسے دشمن کے شر سے بچائے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا قبیلہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ میرا دفاع کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اگر انہیں سفارت کی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ یہ فریضہ بخوبی ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کی قوم بھی ان کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ کے رسول، مجھے مشرکین مکہ سے خطرہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہیں مجھ سے شدید دشمنی ہے، اور بنو عدی میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو میرا دفاع کرے۔ اس صورتحال کے باوجود بھی آپ کا حکم ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں آپ کو ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جو اہل مکہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزت والا ہے، مزید برآں اس کا دفاع کرنے والا مضبوط خاندان بھی ہے۔ میری مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ قریش مکہ کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کسی سے لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، ہمیں اس کی حرمت کا پاس ہے، ہدی یعنی قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور جانور ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، مکے کے قریب مقام بلدہ پر پہنچے تو قریش کو سامنے پایا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم مکمل طور پر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے نوازے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس دعوت کی مزاحمت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا مرکز کسی اور کو بنا لیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ غالب آ جائیں تو یہی تمہاری خواہش ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تمہیں اختیار ہوگا کہ اس دعوت کو جس طرح لوگ قبول کریں تم بھی اسی طرح قبول کر لو، ورنہ کثرت کے ساتھ جم کر لڑائی کرنا۔ اس طرح تمہیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جائے گا۔ جنگوں نے تمہیں کمزور کر دیا ہے اور تمہارے اشراف جنگوں کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو، اس سے ہمیں ان کی شجاعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دشمن کے سامنے بھی کس طرح کھل کر کے بات کی اور کس طرح ان کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ یہ گفتگو ظاہر ہے قریش کے لیے بہت ناپسندیدہ تھی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزور مکے میں داخل ہو جائیں۔ آپ واپس چلے جائیں اور اپنے ساتھی کو خبردار کر دیں کہ ہم انہیں کسی صورت مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس دوران عبان بن سعید بن عاص اٹھے، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور اپنی پناہ میں لیا اور کہا کہ آپ نامراد نہیں لوٹیں گے۔ وہ گھوڑے سے اترے، زین پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، خود پیچھے سوار ہو گئے۔ یوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ فردن فردن اشراف مکہ سے ملے۔ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ وغیرہ جن سے بلدہ میں ملاقات ہوئی تھی ان سے خاص طور پر ملے، لیکن ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، شخصیت کی ایک عمدہ مثال، کردار کی ایک مضبوطی ہمیں نظر آتی ہے۔ جم کر انہوں نے دشمن سے بات کی، کس طرح کی تڑپ اور جستجو لے کر آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، خود داخل ہو گئے مکے میں، خود محفوظ ہیں۔ ان کو پیشکش کی جا رہی کہ آپ عمرہ کر لیں، جو آئے ہیں آپ کے ساتھ ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ انہوں نے اپنے صرف اس فرض کو پورا کیا جس کو دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ کتنا ان کا دل نہیں تڑپا ہوگا اس موقع پر، لیکن فرائض کی ادائیگی ان لوگوں کی زندگی کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا تھا۔ احکام کو پورا کرنا اور اپنے دل چاہنے کی چیزوں کو، چاہے وہ ان کے جتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، ان کو ان فرائض کے، ان احکامات کی ادائیگی کے آگے چھوڑ دینا، یہ ان کی کردار کی مضبوطی کی مثال ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور انہیں آپ کی طرف سے جلد آسانی اور رہائی کی بشارت سنائی۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کمزور مسلمانوں کا پیغام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس پیغام کا نفس مضمون یہ تھا کہ ہماری طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو ذات پاک آپ کو حدیبیہ لائی ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کو مکے لے آئے۔ قبل ازیں جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکے ہی میں تھے، مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ابھی مکے میں تھے، لوگوں سے ملا رہے تھے، ان کو پیغام دے رہے تھے، ان کو دعوت پہنچا رہے تھے۔ ادھر جو مسلمان مکے میں ابھی داخل نہیں ہو پائے تھے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بیعت لی۔ صحابہ کرام نے بخوشی لبیک کہا اور موت پر بیعت کر لی، یعنی کہ جنگ پر، جہاد پر بیعت کر لی۔ البتہ جد بن قیس نے نفاق کی وجہ سے بیعت نہیں کی، یعنی ایک منافق شخص بھی ان میں شامل تھا، اس نے بیعت نہیں کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بیعت صبر کے لیے تھی کہ دشمن کے مقابلے میں پہنچنے والے مصائب پر صبر کرو گے۔ ایک روایت کے مطابق میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی بیعت تھی۔ تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ موت پر بیعت کا مقصد یہی ہے کہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور میدان جنگ سے فرار کی راہ اختیار نہ کی جائے۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا ابو سنان عبداللہ بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد سب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، اولاً آغاز میں، پھر درمیان میں اور پھر آخر میں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ۔ آخر میں جب بیعت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا، ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیعت کرنے والوں میں شامل کر لیا۔ گویا انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر اس بات کی توثیق فرما دی کہ گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بیعت میں شامل ہیں۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد 1400 تھی۔ قرآن مجید نے بیعت رضوان کرنے والوں کا کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے اور ان کے فضائل میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد شکنی کی تو وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، بس اس نے ان پر طمانینت و تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز ہم سے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری تعداد اس دن 1400 تھی، اگر آج میری بصارت ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں درخت والی جگہ دکھاتا۔ اس حدیث سے بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت بالکل واضح ہے، جبکہ مسلمان ان کے علاوہ بھی مکے اور مدینے میں موجود تھے۔ تو یہ جو واقعہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ان کی غیر موجودگی میں لی، اسی طرح کا واقعہ آپ دیکھیں کہ بدر میں پیش آیا۔ وہ شریک نہیں تھے، لیکن ان کے شریک نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت میں سے حصہ دیا، گویا کہ آپ شریک تھے۔ تو ان واقعات کو لے کر کے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرنا کہ وہ تو ایسے اہم موقعوں پر شریک نہیں تھے، تو شرکت بہرحال اہم ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اہم ایک چیز ہے اور وہ ہے اتباع، کہ اتباع کی جائے۔
انسان اس وقت شریک نہیں، لیکن وہ انہی کاموں میں مصروف ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت کی بات تھی. غزوہ حدیبیہ کے حوالے سے طبری نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ درج ذیل امور کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں خصوصیت حاصل ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں بیعت رضوان کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ میں مقیم کمزور مسلمانوں کو پیغام رسالت پہنچانے کا شرف بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا اور اس میں کوئی ان کا شریک نہیں تھا. مکہ جا کر بھی انہوں نے عمرہ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی موافقت کی. اس باب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہے. اسی طرح ایاس بن سلمہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ سے بیعت کی تو لوگوں نے کہا ابو عبداللہ کو امن کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا مبارک ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ وہاں عرصہ دراز بھی ٹھہرے رہیں تب بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. کیسے یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر کہ اگر وہ عرصے دراز تک بھی وہاں ٹھہرے رہیں گے. لوگوں کو خیال ہوا کہ وہ عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اسی لیے ان کو آنے میں دیر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ وہ جس کام کے لیے بھیجیں گے بس وہی کام کریں گے اور واپس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ وہاں عرصہ دراز بھی ٹھہرے رہیں تب بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی. ان الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا جو آپ کی خلافت کو ایک طرح سے سبوتاژ کرنے کے لیے یا ایک طرح سے اس پر الزامات لگانے کے لیے تراشا گیا تھا. یہ تو ایک الزام ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الزامات ہیں جو ان کی خلافت کے دور میں ان پر لگائے گئے اور جن کا آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب خلافت کا تذکرہ پڑھیں گے تو اس میں اس کا تذکرہ بھی پڑھیں گے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا. بعد میں لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں، یعنی مصروف ہیں. پھر آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا. یقیناً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان دوسرے صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے کہیں بہتر تھا. یہیں پر ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ اور کس طرح کس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کس طرح انہوں نے اپنے مال کی جان کی قربانی پیش کی اور کس طرح آگے کے واقعات ہیں. تو یہیں پر انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.